اللہ، میری ایک مرحوم بہن تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بیچاری معاشی اعتبار سے ان کی شادی ہو گئی تھی، معاشی حالات اچھے نہیں تھے، تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تھے، حج سے واپس آئے، تو میری ہمشیرہ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابا جی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کرا دے، مجھے بھی حج کی توفیق دے دے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ دعا تو تم کرا رہی ہو، تمہارا دل چاہتا ہے حج کرنے کا؟ کہ جی بہت دل چاہتا ہے۔ کہ ارادہ ہے؟ کہ جی ہاں بہت ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ ثواب پیدا فرما دے تو ضرور کروں گی۔ کہا نہیں، تمہارا ارادہ نہیں ہے، تمہاری خواہش نہیں ہے۔ نہیں ابا جی میں تو اتنی خواہش ہے، میں تو اتنا کرتی ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں۔ کہا کہ کوئی تم نے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کی اس کے لیے، حج کے لیے؟ کہ ابا جی وہ تو بچتا ہی نہیں ہے کچھ، تو کہاں سے رکھ دوں؟ کہا ایک پیسہ نہیں بچا سکتی؟ ایک پیسہ ایک آنا نہیں بچا سکتی کہ حج کے لیے بچا سکو؟ کہا ایک تو بچا سکتے، ایک آنے میں کہاں حج ہوگا؟ کہا کہ جمع تو کرو، ایک تھیلی بناؤ اور اس کے اندر جتنا بچا سکتی ہو، ایک پیسہ ایک آنا، 1 روپیہ وہ اس میں ڈالتے رہو۔ جب یہ کرو گی تو پتہ چلے گا کہ واقعی ارادہ ہے اور واقعی کرنا چاہتی ہو، خواہش ہے۔ لیکن اگر کام تو کچھ کیا نہیں اور زبان سے کہہ رہی ہوگی کہ دل چاہتا ہے، ارادہ ہے، تو یہ زبانی جمع خرچ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کچھ کام کر کے دکھاؤ۔ بس یہ بات ان کو دل کو لگ گئی۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ بیچاری جمع کرتی رہتی تھی، تھوڑی بہت آمدنی معمولی تھی، انتقال ہو گیا نوجوانی میں، 34 سال عمر تھی، اس میں انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا سامان امان دیکھا گیا تو ایک تھیلی اس سامان میں ملی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حج کے پیسے، حج کے لیے پیسے۔ اس کو کھولا تو اس میں 65 روپے تھے، 65 روپے اس میں جمع ہوئے تھے۔ یہ تھیلی حضرت والد صاحب نے دیکھی تو حضرت والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ یہ میں نے اس طرح مجھ سے کہا تھا اور میں نے ایسے اللہ کی بندے نے اس طرح پتہ نہیں کن کن حالات میں بچا کر 65 روپے جمع کیے ہیں۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول فرمائے۔ پھر اگلے سال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں میدان عرفات میں اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جبل رحمت پر چڑھی جا رہی ہیں۔ ایسا لگا کہ وہ جبل رحمت کے اوپر چڑھ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا درجہ اس کا عطا فرمایا کہ اس حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ 1974 میں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دل کا دورہ ہوا تھا اور وہ صاحب فراش تھے، طرح طرح کے امراض حضرت کو لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنا دفتر بھی حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے خوابگاہ کے قریب بنا لیا تھا تاکہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ تو اس وقت ایک صاحب نے مجھے حج بدل کی پیشکش کی۔ اپنے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ خود اپنے پیسے سے حج کر سکوں، لیکن ایک صاحب نے حج بدل کی پیشکش کی کہ حج بدل کر لو میری طرف سے، خرچہ گویا وہ اٹھائیں گے۔ تو دل میں کچھ تقاضا پیدا ہوا، بہت دن سے 10 سال ہو چکے تھے حاضری کو، دل چاہ رہا تھا کہ جاؤں۔ لیکن دوسری طرف حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراش تھے، اگرچہ طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی اور اسی زمانے میں معرف القرآن بھی لکھ رہے تھے، بستر پر ہونے کی حالت میں معرف القرآن کی بھی تعلیف جاری تھی۔ تو میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس ایک پیشکش آئی ہے حج بدل کی۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اچھا موقع ہے، جاؤ حج
کر کے آ جاؤ۔ بعد میں پھر میں سوچتا رہا، دل میں تردد رہا کہ حج کو جاؤں یا یہاں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہوں۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہنے کی بھی طبیعت میں تقاضا تھا، اگرچہ میرے پیچھے الحمدللہ بڑے بھائی صاحبان سب ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھے، لیکن آخر کار دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، حج کو نہیں جاؤں اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہی رہوں گا۔ تو ایک دن والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تمہارے حج بدل کا جو آیا تھا، کیا کیا تم نے؟ تو میں نے کہا حضرت میں نے انکار کر دیا، میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کیوں؟ تو میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ حضرت ہمارا حج اور عمرہ تو یہیں پر ہے، ہمارا حج اور عمرہ تو یہیں پر ہے، یعنی اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ حدیث میں ہے نا کہ اپنے ایک روایت میں، حدیث کی ایک روایت میں آیا کہ ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا، اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ تو میں نے کہا ہمارا حج اور عمرہ تو یہاں ہے۔ تو اس جواب پر حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی، اور دعاؤں میں مجھے جہاں تک یاد ہے، الفاظ مجھے صحیح اب یاد نہیں رہے، بہت زمانہ ہو گیا، لیکن غالباً یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ تم اتنا جاؤ گے وہاں پر کہ لوگ رشک کریں گے۔ اس کے بعد حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں کم از کم 3 یا 4 مرتبہ اللہ نے حاضری نہ دی ہو۔ ایک سال میں کم از کم 3، کم سے کم، ورنہ بعض اوقات 5 مرتبہ، بعض اوقات 6 مرتبہ سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کے توفیق۔ جب بھی میں جاتا ہوں مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں یاد آتی ہیں۔ مانگتے رہو، مسلسل مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور میرے حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے رحیم و کریم ہیں، ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، تو ان سے بے تکلفی سے مانگو کہ یا اللہ یا تو مجھے توفیق دے دیجئے، نہیں تو مجھ سے آخرت میں مواخذہ نہ فرمائیے گا، آخرت میں مجھے میری پکڑ نہ فرمائیے گا، میں تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنا کام، اپنا معاملہ، میری حالت درست کر دیجئے، اور ورنہ پھر آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، آخرت میں میری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ مانگو یہ اللہ تبارک۔ لوگ اس کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت عظیم راستہ ہے اپنی اصلاح کا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔